ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کچھ چیز خریدی اور میں نے عرض کی حضور آپ یہاں رکے میں پیسے لے کے آیا. آپ کتنا کو کسی کا انتظار کر سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے 2-4 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آتا نہیں، لہذا ہم نے بندہ بدلنا ہے، چھٹی دے دو اس کو. کتنا کو آخر؟ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی چیز اعلان نبوت سے پہلے خریدی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکیں تو میں پیسے لے کے آیا. کہتے ہیں میں گیا اور گھر جا کے بھول گیا کہ حضور کو کھڑا کر آیا ہوں. کہتے مجھے 3 دن تک یاد ہی نہیں آیا. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے وہ پیسے تھامے اور اس جگہ پہنچا. جا کے دیکھا تو حضور وہی کھڑے تھے جہاں میں کھڑا کر آیا. وہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی. حضور وہی کھڑے تھے، وہی جلوہ فراز تھے. کہتے مجھے دیکھ کے حضور نے چہرے پر کوئی بل نہیں ڈالا، کوئی حضور کے شکن نہیں آئی. فرمانے لگے تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، تم کھڑا کر گئے تھے، میں یہیں پہ کھڑا. شخص فوت ہو گیا تو جب قبر میں گیا تو اس کے اوپر انواع و اقسام کے عذاب مسلط ہو گئے، چونکہ بہت گناہ گار تھا. تو ایک دن اچانک سارے عذاب موقوف کر دیے گئے اور جہنم کی جانب کھولی گئی کھڑکی بھی بند کر دی گئی اور جنت کی جانب در کھول دیا گیا اور فردوس بری کی تازہ ہوائیں قبر میں آنے لگی. تو اس نے کہا میرے خدا تیری کرم نوازی کے میرے سے اس الفت کو، اس اذیت کو دور کیا، لیکن کیا مالک تو یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو آواز آئی کہ میرے بندے جب تو مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا. اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا ہے. تو استاد نے اس کو قرآن مجید پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس بیٹے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہا. مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں. تو میں نے اس کے صدقے سے معاف کر گزر رہا تھا تو بڑی تیزی سے گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا دیکھو کتنا چست ہے، کاش یہ چستی دین کے لیے ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے. اگر اس لیے جا رہا ہے کہ میں ذرا دوسروں سے دولت زیادہ جمع کر لوں تو پھر فرمایا یہ شیطان کے رستے میں. جو تفاخر ہے نا ہمارے ہاں دوڑ لگی ہوئی ہے دولت ہی دولت، اس لالچ کو پسند. آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں تو کہا آدم ہوا کو مہر دو، ہوا کو مہر دو. وہ پچھلی بات دوبارہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں. ہوا کو مہر دو. وہ کہنے لگے یا اللہ کتنا مہر دو؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے یہی مہر. ایک درود پڑھ دے بھائی اس کا مہر. ابھی آپ آئے نہیں اور ذکر شروع ہو چکا. ابھی آپ کی آمد میں پتہ نہیں کتنوں سالوں کا وقفہ ہے، ہزاروں سالوں کا ہے. آپ دنیا اور آپ کے تذکرے اللہ تعالیٰ زندہ فرما رہا ہے. جب آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت میں ڈالا تو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں جنت میں گیا تو ہر درخت کے پتے پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے چن کے اپنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر، آہستہ کر لیا کر. اونچی آواز میں مارتے جو ہیں تجھے تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچا نہ کیا کر، مار سے تو بچ جا. بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا. 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہیں پڑی، مار ہی نہیں پڑی. حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی، 2 دن مار نہ کھائی. تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد احد. اس نے پھر پکڑ لیا درہ، پھر اٹھایا کوڑا، پھر لگا مارنے. جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے. جناب صدیق اکبر گزرے، کہا بلال تجھے منع کیا تھا، تو پھر شروع ہو گیا ہے. کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا، یہ مجھے مارتے نہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں.